یعنی انسٹیڈ آف لیبلنگ them as a toxic person, don't judge them, help them understand and help yourself understand them. آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں. اچھا اگر آپ کو آپ یہ سمجھتے ہیں میں تو خود افیکٹ ہو رہا ہوں تو اپنے اوپر کام کریں نا. یعنی کسی بیہیویئر سے ان افیکٹڈ رہنا میری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. کیا یہ ریلیشن شپ کی بیسک کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات کو برا مانے بغیر اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں؟ اگر آپ ہر بیہیویئر سے زخمی ہوتے رہتے ہیں اور ہر بیہیویئر سے ٹوٹتے رہتے ہیں تو آپ کسی بھی رشتے میں نہیں چل پائیں گے. تو اس کا مقصد ہے کہ ہمیں خود چینج ہونا ہوگا رادر دین کہ نیکسٹ. دیکھیں پہلی جو سٹیج ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ کیوں اس کے اثر کے تحت، یعنی آپ پہ اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے. جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی ایموشنل جو ان افیکٹڈ رہنے کی صلاحیت کہاں ہے. جب آپ ایموشنلی ان افیکٹڈ رہ پائیں گے پھر آپ اس کے لیے کچھ کر پائیں گے، پھر آپ اسے انفلوئنس کر پائیں گے، ٹھیک کر پائیں گے. ایک جملہ فتوے کے طور پہ یاد رکھیں جی، جس چیز کو علاج کی ضرورت ہے اسے صرف ریلیشن شپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. بالکل. اب یہ کیا کرتے ہیں، یا آپ کو پتہ لگ گیا نا ایک آدمی ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے، انسیکیور ہے، اوور پوزیسو ہے، علاج میں بھیجیں، خود سپورٹ دیں، انڈرسٹینڈ کریں، لیکن اس کا علاج کروائیں. سر یہاں پر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ تو الٹا ناراض ہو جاتا ہے، یا تم نے مجھے پاگل کہہ دیا. دیکھیں حالانکہ برین کیمیکلز کو بیلنس کرنا اور ایک اچھے سائیکالوجسٹ سے سیشنز لینا یہ انسان کی ضرورت ہے، بیکاز یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. ایک بات نا کیٹیگوریکلی ذہن میں رکھیں. جی سائیکالوجسٹ کی ضرورت سائیکالوجسٹ کو بھی ہو سکتی ہے، کاؤنسلر کی ضرورت کاؤنسلر کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے دل کے ڈاکٹر بھی کسی دل کے ڈاکٹر سے بات چیت کر سکتا ہے اپنے دل کی ہیلتھ کے بارے میں. اچھا اسی طریقے سے یہ جو آپ کہتے ہیں کسی کو کہیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے سر لوگوں کو. دیکھیں ڈائریکٹ کیوں کہتے ہیں، جس آدمی میں آپ کی ریسیپشن نہیں ہے اسے آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے تم ٹاکسک ہو. مثلا میں سائیکالوجسٹ ہوں، کیا میں گلی میں جاتے آفس میں ملتے بس میں بیٹھے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو مجھے علاج کی ضرورت ہے. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی معلومات آپ اسے دینا چاہتے ہیں تو کیا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں. کیا وہ آپ سے لے رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے میں اس کا محسن ہوں میں نے ہیلپ کرنی ہے تو پہلی ہیلپ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی ریسیپشن تو پیدا کریں، اپنا اعتماد تو پیدا کریں. وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہے؟ کیا وہ آپ سے فیڈ بیک لینے کے لیے آمادہ ہے؟ اور کیا آپ کو فیڈ بیک دینا آتا ہے؟ یہاں فیڈ بیک کے نام پہ لوگ چھلنی کر دیتے ہیں. میں تو تمہیں گائیڈ کرنا چاہتا تھا. تو گائیڈ کرنے کا طریقہ طنز تو نہیں ہوتا، گائیڈ کرنے کا طریقہ تانا تو نہیں ہوتا، گائیڈ کرنے کا طریقہ الزام تو نہیں ہوتا، گائیڈ کرنے کا طریقہ بلیم تو نہیں ہوتا. اگلا بندہ بھی تو سمجھے نا سر، اس کو بھی تو اس سے ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی کہ ایجوکیشن کی ضرورت وہ بھی افیکٹ نہ ہو. سر ایجوکیشن کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ساروں کی بھی ہے. ایجوکیشن تو انڈینائبلی چاہیے، اور ایجوکیشن ڈز ناٹ مین میں ڈگری کی بات نہیں بالکل میں اس شعور کی بات کر رہا ہوں جس میں خود شناسی آتی ہے، اپنے ایموشن کی انڈرسٹینڈنگ کی. میں بہت سارے مردوں سے پوچھتا آپ اپنے ایموشن کیسے ڈیل کرتے ہیں. اینگر اور ایگریشن میں تو آپ تب بنا لیتے ہیں نا جب آپ کے ایموشن سپریس ہو جاتے ہیں، تو آپ ٹریگر ہوتے ہیں، آپ غصہ آ جاتا ہے. میرا پہلے سوال پہ غور کریں، ٹریگریبل کیوں ہے انسان؟